اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی آج اس نورانی سفر کی 26ویں نشست جبکہ سیکنڈ لاسٹ کلاس کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں اس نورانی سفر سے جو کچھ ہم نے سیکھا اور جو کچھ انشاءاللہ ان آنے والی 2 نشستوں میں سیکھیں گے، اللہ رب العزت اس کے اوپر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیں آج کے سفر کو آغاز کرتے ہیں۔ یہ 27واں پارہ ہے۔ کل آپ کو معلوم ہے ہم نے 27واں پارہ شروع کر لیا تھا، تو اس کی سورۃ القمر ہے، آیت نمبر 22۔ سورۃ القمر آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 تاکیدیں لگائی ہیں۔ 3 تاکیدیں لگا کر اللہ رب العزت نے بات کیا کی ہے، فرمایا اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ 3 تاکیدیں لگائی۔ ایک لام برائے تاکید ہے، وَلَقَدْ، لا، یہ جو لا ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر آگے قد فرمایا، یہ قد بھی تاکید کے لیے، 2 تاکیدیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا یسرنا، یہ جو یسرنا ہے اس کا معنی ہے ہم نے آسان کر دیا۔ اور یہ جب اللہ رب العزت اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے آسان کر دیا، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس فعل کے اندر بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہ 2 تاکیدیں، پہلے لا اور قد کی، اور پھر یسرنا، بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن، قرآن کو للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ تو اب جو بہانہ تھا وہ ختم نہیں ہو گیا کہ قرآن تو مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا آسان ترین کام قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہے، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو۔ دنیا کا آسان ترین کام، اتنا آسان اور کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ جب اس کے اندر 2 وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے دل سے صرف ارادہ کر لیتے ہیں تو اونلی ارادہ کرنا آپ کا کام ہوتا ہے، اس کے بعد تو اللہ رب العزت خود ہی آپ کا معاون بن جاتا ہے، آپ کا مددگار بن جاتا ہے، اور آپ کو ایسے ایسے رستے نکالنے شروع کر دیتا ہے آپ کے لیے، اور ایسی ایسی فیسلٹیز پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو آپ کے ذہن کے اندر ہی نہیں ہوتے۔ ایک بات کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ اپنی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کام کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے پھر اس سے آسان دنیا کے اندر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو اس کے ذہنی سطح کے مطابق فہم عطا کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی کا جو فہم کا لیول ہے، کسی کے سمجھ بوجھ کا جو لیول ہے وہ کم ہے تو یہ اس مطابق اس کے مفہوم اور اس کے مضامین اور اس کے معنی اس کے مطابق اس کے اوپر واضح ہوں گے۔ اور اگر جس کو اللہ رب العزت نے فہم کی قوت زیادہ عطا فرما رکھی ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے، قوت ادراک ہے، اس کو شرح صدر عطا ہو گیا ہے، تو یہ قرآن پاک اس کے لیول کے مطابق اس کو فہم اور ادراک اور اس کو معنی اور مضامین سمجھاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 تاکیدیں لگا کر فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، پس کوئی ہے جو ہدایت حاصل کر لے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا خزانہ لگا ہوا ہو اور اس خزانے کا مالک پکار پکار کر کہہ رہا ہو کوئی ہے جو اس خزانے سے آ کر فری میں لوٹ لے، کوئی ہے جو فری آف کاسٹ یہاں سے بوریاں بھرے اور لے کر چلا جائے؟ یہ ایسے اعلان کیا جائے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کوئی ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آ جائے، کوئی ہے جو قرآن پاک کا دامن تھام لے؟ آؤ قرآن کا دامن تھامو اور خزینے لوٹ کر لے جاؤ۔ دنیا کی بھی کامیابیاں اس کتاب کے اندر ہیں
اور آخرت کی بھی کامیابیاں اس کتاب کے اندر ہیں۔ پھر دیکھیں یہ ایک دفعہ یہاں پر فرمایا اور پھر اسی صورت کی ایک دفعہ آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا، آیت نمبر 32 کے اندر یہی کلمات اور یہی آیت فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہی جملہ پھر تیسری دفعہ رپیٹ فرمایا آیت نمبر 40 کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی بار بار اعلان کیا جا رہا ہے آؤ کوئی ہے ہدایت لینے کے لیے، کوئی ہے ہدایت لینے کے لیے، آؤ ہدایت لے لو۔ سر عام اللہ رب العزت کا جو سمندر ہے، نور کا سمندر جو ہے وہ سر عام ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی ہے جو آ کر ہدایت لے لے، اعلان کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ اس درس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دامن دوبارہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے۔ یہ جو سورۃ الرحمن ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، کہ ہر چیز کے لیے کچھ زیب و زینت ہوتی ہے۔ ویسے عروس کا لفظی معنی ہوتا ہے دلہن، یہ جو جب کوئی لڑکی خوبصورت زینت اختیار کرتی ہے، دلہن بنتی ہے، تو وہ اس کو عربی کے اندر عروس کہا جاتا ہے، اس کو عربی کے اندر عروس کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کے لیے، لیکن زیب و زینت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عروسن، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی زینت اور خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت، یعنی جب جو شخص تلاوت کرنے والا ہوتا ہے جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، اس وقت اس کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے ایک دفعہ سورۃ الرحمن کو پڑھ لیا گویا اس نے اس کے اندر جتنی نعمتوں کا ذکر ہے ان سب کا شکر ادا کر لیا۔ اس سورت کے اندر بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کثیر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس سورت کی ایک دفعہ تلاوت کر لیتا ہے تو گویا اس نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ یہ اس سورت کی عظمت ہے۔ پھر یہ جو سورت ہے اس کے اندر ناظرین کرام کچھ باتیں قیامت کے حوالے سے ہیں، کچھ مؤمنین کے لیے انعامات ہیں، اور کچھ جو جنت کے اندر نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ان تین مضامین سے یہ تین مضامین اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ آئے ناظرین کرام شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن، پہلی آیت مقدسہ وہ رحمان ہی ہے۔ یہ جو لفظ رحمان ہے اس سے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اللہ رب العزت کا، آپ نے عموماً یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، سن رکھی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا جو اسم ذات ہے، جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ باقی رحیم ہونا، کریم ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا، یہ غنی ہونا، یہ ساری اس کی صفات ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ صفات ہے۔ اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کا نام اللہ نہیں رکھتے، ہم کسی کو جبار، قہار، کسی کو کریم، رحیم، غنی تو ہم نام رکھتے ہیں، لیکن کسی کا نام ہم اللہ نہیں رکھتے۔ اللہ نام رکھنے کے لیے شروع میں عبداللہ لگانا ضروری ہے، عبد لگانا ضروری ہوگا۔ عبداللہ تو ہم نام رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کا نام اللہ اس میں ذات ہے، اسی طرح الرحمن بھی اس کا ذاتی نام ہے۔ تو جب آپ کسی کا نام رکھیں گے رحمان، تو رحمان ڈائریکٹ آپ کسی کو نہیں نام رکھ سکیں گے اور نہ ہی کسی کو پکار سکیں گے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکیں گے او رحمان، کیونکہ رحمان بھی اس کا ذاتی نام ہے، آپ اس کو عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں۔ اس نقطہ کو سمجھانا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہاں پر وضاحت کر دی۔ وہ یہ ہے کہ رحمان آپ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، نہ ہی کسی کو پکار سکتے ہیں۔ کسی کو پکارنا ہو یا بچے کا نام رکھنا ہو تو اس کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ عبد الرحمن۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر جو آیات کی ترتیب ہے، پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا علم القرآن، قرآن کو سکھایا، پھر اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو تخلیق فرمایا۔
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خلق الانسان ہے، ابھی تک خلق الانسان تو ہوا نہیں، اس سے پہلے اللہ فرما رہا ہے علم القرآن، کہ قرآن سکھایا۔ کس کو قرآن سکھایا؟ انسان تو ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ تو یہاں پر پھر وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ والی جو وہ بہت مشہور ہے روایت، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جابر مفہوم حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو یہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کو قرآن سکھایا۔ پھر فرمایا علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، اور پھر انسان کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 9 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ یہاں پر ناظرین کرام میزان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو میزان ہے نا کہ ناپ تول کے اندر ہمیں ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، دوران تجارت لوگوں کو کم تول کر نہیں دینا چاہیے، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر بات کے اندر اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ہر بات ہی توازن، وہ اردو کا جملہ ہے نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یعنی ہر بات تول کر کرنی ہے، کسی بھی بات کے اندر بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے۔ بندہ مومن کی یہ شان ہے۔ اور میزان کی بات ہو رہی ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کہاں ملیں گے حشر میں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پر۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر وہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں میزان پر ہوں گا، جب وہاں پر جو اعمال ہوں گے وہ تولے جا رہے ہوں گے، میرے امتیوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو میں وہاں پر ہوں گا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ اگر ہمیں وہاں پر بھی نظر نہیں آئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں پل صراط پر ہوں گا، وہاں پر اپنے امتیوں کا پل صراط جو ہے وہ کراس کروا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس حوالے سے، اور پھر ایک اور میزان کے حوالے سے حدیث مبارکہ میرے پاس نوٹ ہے، آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر بہت زیادہ خفیف ہیں، زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یعنی رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور میزان پر بہت زیادہ بھاری ہیں۔ تو یہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 ہے، جسٹ اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، پہلے تو یہاں پر کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں، مجھے بتائیں یہاں پر کوئی بھی انسان اس طرح کیا کوئی کلام کرتا ہے؟ اے گروہ جن و انسان، یہ کتنے لطیف کلمات ہیں، اے گروہ جن و انسان، یہی دلالت کرتے ہیں کہ یہ رحمان کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو، یعنی تسخیر کائنات کرو، تو تم نکل جاؤ، اور تم جس کرۂ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ چاہے چاند پر چلے جاؤ، مریخ پر چلے جاؤ، جس سیارے پر مرضی چلے جاؤ، زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، کائنات کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ، وہیں پر جا کر دیکھو گے کیا ہوگا، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے وہی سلطنت اسی کی ہوگی، سلطان اکیلا وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور یہ بہت پیاری آیت مقدسہ ہے، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو اللہ کے خوف سے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھ سے، مفہوم حدیث ہے، جس کی آنکھ سے یہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو اللہ کے خوف سے نکل آیا، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، یہ اپنے اندر ان احساسات کو پیدا کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الواقعہ شروع ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی اللہ رب العزت فاقوں سے دوچار نہیں فرماتا، اس کو کبھی فاقے نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کی، جسم کے اندر بیماری لاحق ہو گئی، اور اس بیماری کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر وہ صبر کرتے رہے، تو جتنا ان کو اجر ملتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے، اور جو سورہ واقعہ کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحدید ہے، اس کی ایک آیت کا سام لے رہے ہیں، آیت نمبر 11۔ اگرچہ اس کے بارے میں یہ درمیان سے جو ہم مضامین چھوڑ رہے ہیں ان کے بارے میں چونکہ پہلے ڈسکس ہو گئی ہے، فارغ دین پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، والدین کے معاملے میں احسان کرنا ہے، پھر یہ جو جتنے یعنی کہ ٹاپکس پہلے ڈسکس ہو گئے تو ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، اگرچہ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوگی ہے، لیکن اس کا جسٹ اس آیت کا ترجمہ یہاں پر کرنا چاہیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنا کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں بات کی جا رہی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ پھر ناظرین کرام یہ سورہ حدید کی ہی آیت نمبر 16 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ یہاں پر ناظرین کرام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، یہ ان کو جب توبہ نصیب ہوئی تو اس سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، یہ لوٹا کرتے تھے، اور جس علاقے میں یہ بیٹھتے تھے وہاں پر مشہور تھا کہ جو بھی قافلہ یہاں سے گزرے گا وہ فضیل بن عیاض سے بچ کر نہیں گزر سکتا، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ دل کے بڑے نرم ہیں۔ ایک دفعہ ایک قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو اس قافلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ اگر اس کا دل نرم ہے تو پھر اس نے کہا کہ ایک قاری کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جہاں پر یہ حضرت فضیل بن عیاض بیٹھے ہوئے تھے قافلے کو لوٹنے کے لیے چھپ کر، تو اس وقت وہ جو قاری صاحب تھے اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، جب یہ کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے اور اس کی خشیت سے جھک جائیں۔ جب یہ کلمات وہ حضرت فضیل بن عیاض نے سنے تو ان کا دل اللہ رب العزت نے بدل دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں فضیل بن عیاض کا وقت آ گیا ہے کہ اب اس کا دل خشیت الہی سے جھک جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو توبہ نصیب فرمائی اور پھر وہ بہت بڑے وقت کے ولی ہو گزرے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ حدید کی ہی آیت نمبر 20 ہم لے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی جتنی مال جائیداد اور اولاد اور یہ اموال ہیں، یہ لعب و لہو ہیں، یہ سارے فرمایا کھیل اور تماشا ہیں، کھیل اور تماشا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے۔ اور اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کسان بارش ہوتا ہے وہ کھیتی بہت خوبصورت سے سبز اگتی ہے، اور پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ پک جاتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو بکھرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا بھی حال ہے۔ اور پھر اس آیت کا سیکنڈ پر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اپنے مولا کو بھول بیٹھیں۔ ہمیشہ اپنے مولا کو یاد رکھیں۔ یہ دنیا چند
لمحات کی ہے، یہ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر 28واں پارہ سورۃ المجادلہ ہے، اس کی پہلی آیت مقصہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس آیہ مقدسہ کا جو شان نزول ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شادی حضور کے صحابی اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہوئی تھی، اور یہ جو حضور کی صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، یہ بہت خوبصورت بھی تھی اور اپنے شوہر سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت اوس بن ثابت بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے اور اس سے لاڑ نخرے بھی اٹھاتے تھے، لیکن یہ طبیعت کے غسیلے تھے، یعنی ان کے طبیعت کے اندر غصہ تھا، اپنی بیوی کو پسند بھی کرتے تھے لیکن ان کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو اپنے پاس بلایا ہم بستری کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت اوس بن ثابت کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب تیری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی زہار کر دیا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ جب یہ کلمات انہوں نے کہے تو جو زمانہ جاہلیت تھا اس کے اندر یہ جو زہار تھا اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد عورت جو تھی وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن اسلام کے اندر اس کے قوانین الگ ہیں، یہ آگے تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ جب یہ بات حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو نے یہ سنی تو وہ پھر بعد میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ میرے اوپر حرام ہو گئی ہیں، آپ میرے اوپر حرام ہو گئی ہیں۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ جملے بولے ہیں تو اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل آپ اس کے اوپر حرام ہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ حرام ہیں، چونکہ یہ روایت پہلے سے چلتی آ رہی تھی اور اس حوالے سے پہلے قرآن پاک کے اندر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہ آگے سے تکرار کرنے لگی، چونکہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، تو انہوں نے کہا اے نبی اللہ آپ کے اوپر کوئی واضح حکم بھی نازل نہیں ہوا ہے تو آپ پھر یہ میرے لیے کیوں حرام کرتے ہیں؟ جب انہوں نے 2-3 دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو تکرار کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس تشریف فرما تھی، آپ نے فرمایا کہ آپ غصے ہوئی اور اس کو منع کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بار بار تنگ نہیں کرو۔ ایک دفعہ جو جواب مل گیا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئیں تو پھر اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور کی صحابیہ نے تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ زہار کے بارے میں مکمل تفصیل فرمائی۔ میں اونلی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، ایک زہار ہوتا ہے اور ایک الہ ہوتا ہے، یہ وضاحت پہلے کرتا چلوں۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے جو محرم رشتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پھپھو کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے۔ تو یہ جو اپنی محرم رشتے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے ان کے ساتھ جو تشبیہ دے دی جاتی ہے اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور الہ کہتے ہیں قسم اٹھا لینا، کہ اپنی بیوی کے بارے میں قسم اٹھا لے کہ میں اتنے دنوں تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ الہ ہوتا ہے۔ تو زہار کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں، اب اس کا کفارہ جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو ایک گردن یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، یعنی جب زہار کر لیں تو پھر ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، یا تو غلام آزاد کریں یا پھر جسے غلام میسر نہ ہو تو وہ ماہ تواتر 2 ماہ
تواتر کے روزے رکھے، یعنی 2 ماہ متواتر روزے رکھے، بیچ میں ناغہ نہ کرے، 60 روزے تواتر کے ساتھ رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ زہار کے بارے میں، پھر کفارہ کی یہ 3 صورتیں نازل ہوئیں۔ پہلا فرمایا یا تو غلام آزاد کرو اگر زہار کر بیٹھو، تو پھر یا تو غلام آزاد کرو، نہیں غلام میسر تو پھر 60 روزے رکھو، 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ پھر ناظرین کرام، جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنے اس صحابی حضرت اوس بن صامت کو بلایا اور بلا کر اس سے فرمایا کہ اب یہ کفارہ ادا کرو۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کفارہ ادا کرو تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں غلام تو میرے پاس ہے نہیں ہے اور 60 دنوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور حضور نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، معیشت اتنی طاقتور نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، قربان جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس سے پیسے دیے اور فرمایا ان پیسوں سے کھانا خریدو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عطا اور آپ کی کرم اور آپ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر یہ آگے منافقین کی سرگوشی کے بارے میں آیت نمبر 12 اور 13 تک چلتی ہے۔ یہ پوری بات، یہ پورا چیپٹر ہے سرگوشی کے بارے میں۔ بیسیکلی میں آپ کو لبِ لباب عرض کر دیتا ہوں اور جو پورا واقعہ وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو منافقین تھے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر سرگوشی کرتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اوقات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام مصروف ہیں یا نہیں مصروف ہیں، وہ بس چلے آتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی۔ یہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کو اپنی رازدارانہ بات کہنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ و خیرات کر لیا کرو، یعنی صدقے کا حکم نازل ہو گیا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا پروٹوکول یہ ہے کہ پھر پہلے کچھ صدقہ کر دو۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر بہت دلچسپ ایک پوائنٹ ہے، تو آپ نے پھر وہ سرگوشی کی بھی اور اس سے پہلے آپ نے صدقہ دیا، صدقہ دے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام سے چند سوال کیے۔ یہ سوال بڑے دلچسپ ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ توحید پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک فساد ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت حق ہے، یعنی ولایت کا مطلب یہاں پر بادشاہی اور حکمرانی ہے کہ اگر آپ کو حکمرانی نصیب ہو تو پھر اس کے اندر اس کا حق ادا کرو۔ پھر پوچھا دعا کیسے مانگیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرو۔ پھر عرض کی سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت سرور ہے۔ پھر عرض کی راحت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دیدار، یعنی اللہ کے دیدار میں راحت ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیے اور کہا جاتا ہے کہ اس آیت مقدسہ پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی عمل کیا، بعد ازاں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بغیر صدقہ کیے ہی حاضر ہونے لگے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحشر ہے، اس کی آیت نمبر 7 کو ہم لے رہے ہیں۔ یہاں پر مال فے کا ذکر ہے، اونلی جسٹ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اچھا، ہم نے مال غنیمت کے بارے میں پڑھا تھا سورۃ الانفال کی ابتدا میں، مال غنیمت کے بارے میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور جو 5واں ایک حصہ ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام وہ آگے مساکین میں، غرباء میں اور یتامیٰ میں تقسیم فرمائیں گے۔ یہاں پر مال فے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مسلمان مجاہدین کچھ جنگ لڑتے ہیں تو وہ جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن اگر بغیر جنگ لڑے کوئی مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو پھر وہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مال فے کے بارے میں ہے کہ جو اللہ نے
بستیوں والوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹائے ہیں، یعنی مال جو نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹائے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے ہاتھ نہ رہے، بلکہ معاشرے کے تمام افراد کے طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان تان نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اس کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھائیوں کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، تو اس سے ہمیں جو ہمارا عقیدہ ہے اصحال ثواب کا، تو اس کے بارے میں بھی دلیل ملتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں پر انسان کو محاسبہ نفس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کے دن کے اندر ہم نے آخرت کے لیے کیا کمائی کی ہے، اور آج کا میرا پورا دن کیسے گزرا ہے۔ یہ محاسبہ نفس ہے، اپنا محاسبہ کریں۔ جو انسان یقین کریں، جو انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور اس کو آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 21 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا تو وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اگر بندہ مومن کے دل پر اترے تو یہ دل کیوں نہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ دل کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ دل کیوں نہ شکستہ ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو جب بھی قرآن پاک بندہ مومن کے دل پر اترے تو پھر اس دل کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے، اس دل کو نرم ہو جانا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے جھک جانا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے کیفیات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں کہ کیا ہمارا دل اللہ کے ذکر کی طرف جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے، اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے بارے میں جو اس کا شان نزول ہے وہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے تھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سکریسی کے ساتھ پوری وار اسٹریٹجی بنائی، یعنی کوئی بھی بات لیک نہ ہونے دی، ہر بات کو سکریسی کے اندر رکھا۔ تو اسی دوران ایک مکہ کی عورت تھی، وہ مدینہ آتی ہے، وہ گانے والی عورت تھی، یہ جو گاتی ہیں اور مانگتی ہیں، تو اسی طرح وہ مانگتی آ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے بھی اس نے مانگا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا۔ وہ مانگتی مانگتی جب یہ حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پر جاتی ہے تو یہ اس عورت کو خط لکھتے ہیں، اس عورت کو خط دیتے ہیں، چونکہ ان کے جو باقی خاندان تھا وہ مکہ کے اندر تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ میں کفار مکہ کو کسی طریقے اطلاع کر دوں تاکہ ان کے اوپر یہ احسان جتاؤں کہ یہ میں نے آپ کو اطلاع کر دی نبی کریم علیہ السلام آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ اس کے معاوضے کے طور پر میرے جو اہل خانہ ہیں، جو میرا خاندان مکہ کے اندر ہے،
اس کے اوپر نرمی برتیں اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے وہ جو عورت تھی اس کو خط لکھ کر دیا تاکہ وہ جا کر وہاں پر خبر پہنچا دے۔ ناظرین کرام، جب یہ خط لکھتے ہیں، اس عورت نے کیا کیا، وہ خط لے کر اپنے بالوں کے اندر یہاں پر کہیں باندھ لیا۔ تو جب وہ عورت مدینہ شریف سے نکلتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فلاں عورت فلاں مقام پر پہنچ گئی ہے، وہ آپ کے فلاں صحابی کا خط لے کر جا رہی ہے اور آپ کی سیکریسی لیک ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند ایک صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور اس عورت کو پکڑ کر اس سے وہ خط چھین لو۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس عورت کو پا لیتے ہیں۔ جب اس عورت کو پکڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی خط نکالو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس خط ہے، لہذا یہ تو ناممکن تھا کہ اس کے پاس خط نہ ہوتا۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط نہیں، اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا میں یہیں پر تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ خط نکالو۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ خط دیے بغیر میری جان کا بچنا ممکن نہیں ہے، تو اس نے پھر یہاں بالوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط نکال کر دیا۔ آپ پھر جب وہ خط لے کر آئے تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ اتنی بڑی ہماری واسٹ اسٹریٹجی کو جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں۔ تو اس صحابی رسول نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ میرے قبیلہ وہاں پر ہے، اس نے پھر کہا کہ میں بدر کے اندر بھی شریک ہوا ہوں، میں احد کے اندر بھی، غزوہ خندق کے اندر بھی شریک ہوا ہوں، اور میں آپ کا جان نثار ہوں، آپ کے اوپر جان قربان کرتا ہوں، اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں صرف وہ جو میرے اہل خانہ ہیں ان کے لیے جو محبت ہے اس کی بنا پر میں نے یہ خط لکھا ہے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے میں نے یہ خط لکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کو معافی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اور پھر یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حدود کے سوا آپ کے جتنے بڑے ہیں ان کی لغزشوں، یعنی آپ کے جو بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، ان کی تمام لغزشوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرما رکھا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں یہ جو بھی کرتے پھریں اب ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایمان پر مضبوط فرما دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الصف ہے، اس کی آیت نمبر 2 کے اندر اور 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 6 ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ تو یہاں پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری اور بشارت سنا رہے ہیں۔ فرمایا جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں اور جن کا نام احمد ہے، یعنی آسمانوں کے اندر اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا نام احمد تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی حضور کا نام لے کر بشارت سنائی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ تو یہ جو دینی جماعتوں کے خلاف اٹھنے والے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے، اپنے مختلف حربوں سے، اپنے تانوں سے، اپنے الزامات سے یہ جو اللہ کے دین کے چراغ ہیں ان کو بجھا دیں گے، تو وہ چراغ بجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا، اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، تو کافر بے شک اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الجمعہ ہے، اس کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ جمعہ پڑھنے کی تو فضیلت ہے ہی ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک جمعہ ادا کرتا ہے اور پھر جو دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے، یعنی 2 جمعہ ادا کرنے کے درمیان 7 دنوں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں،
اللہ رب العزت جب وہ شخص دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے تو ان سب کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اس سورت کو ایک دفعہ پڑھے گا تو فرمایا جو کائنات کے اندر جتنے پڑھنے والے ہیں اور جتنے نہیں پڑھنے والے، یعنی دنیا کے اندر جتنے مسلمان پڑھنے والے ہیں اس سورت کو اور جتنے نہیں بھی پڑھنے والے، ان سب کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سب کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اللہ رب العزت اس شخص کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی جتنے انسان ہیں ان سب کو 10 سے ملٹیپلائی فرما کر فرمایا اتنی اللہ رب العزت اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے جو سورۃ الجمعہ کی ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے ایک وہ چیلنج ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے پارے کے اندر بھی کیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں یہ اس کا اصل مقام، وہاں پر ہم نے بطور ریفرنس کوٹ کیا تھا، لیکن یہاں پر ان آیات کا اصل مقام ہے تو یہاں پر بھی ہم ان کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اونلی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ فرما دیجئے اے یہودیو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا کہ پھر موت کی آرزو کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور فرمایا یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے چیلنج فرما دیا کہ یہ یہودی بزدل قوم ہے، کبھی بھی اللہ کی راہ پر موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت قصہ نازل ہوئی تو ہمیں بہت زیادہ خوف لاحق ہوا کہ کسی ایک یہودی نے بھی آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، تو یہ آیات تو جھوٹی ہو جائیں گی۔ لیکن قربان جائیں اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک یہودی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں موت کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے، اور جس طرح قرآن پاک کا وہ ایک چیلنج ہے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اسی طرح یہ چیلنج بھی 1400 سال سے اب تک باقی ہے، اب تک باقی ہے۔ کسی نے جرت نہیں کی یہودی نے کہ وہ آ کر کہے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد خرید و فروخت کو یعنی تجارت کو ترک کر دو اور اللہ رب العزت کی ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، اور جب جمعہ پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھر وہیں پر بیٹھے رہنے کا حکم نہیں ہے، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر ایک روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور اقدس ہے، ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہیں پر بیٹھ کر لمبی لمبی تسبیح پڑھنے شروع ہو گیا۔ جب وہ تسبیح پڑھنے شروع ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ نے پوچھا کہ اے شخص کیا تیری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی حضور ہوئی ہے۔ بچے ہیں؟ جی ہیں۔ تو فرمایا پھر نماز پڑھ لی ہے تو جاؤ ان کے لیے کچھ خرید و فروخت کرو اور ان کے لیے کوئی جو رزق ہے اس کو تلاش کرو، اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المنافقون ہے، اس کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
ان بدبخت گستاخان رسول کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ ان کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر ناظرین کرام کچھ لوگ جو ہیں اس سے بہت نیگیٹو معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں جو نبی کریم علیہ السلام استغفار کی تھی تو وہ حضور کا استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حضور کا استغفار کرنا معاذ اللہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ یہاں پر ایک مثال لیتے ہیں، اس سے بات سمجھ آئے گی کہ دیکھیں جب ایک میرا کوئی محبوب ہو، مجھے بہت زیادہ پسند ہو، اور اس کو کوئی تیسرا آدمی تنگ کرے اور میں قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو سزا دوں، میں اس کو سزا دینے کی جب کوشش کروں تو وہ جو میرا محبوب ہے وہ درمیان میں حائل ہو جائے، اس کی شفقت اور رحمت درمیان میں حائل ہو جائے، اور وہ مجھے کہے کہ چھوڑے یار اس کو جانے دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ جب وہ کہے تو پھر میں اس کی محبت کی وجہ سے، یعنی اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے یہ جملہ بولوں گا کہ آپ چاہے مجھے منع بھی کرتے رہیں، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے آپ کو تنگ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے آپ کو تنگ کیا۔ تو یہ بیسیکلی اللہ رب العزت نے ایک محبت کے جملے بولے ہیں کہ اے نبی اب چاہے آپ مجھے روکتے رہیں، چاہے آپ مجھے جو ہے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں میری بارگاہ میں، لیکن میں اب استغفار کو قبول نہیں فرمانے والا، یعنی ان کو چھوڑنے نہیں والا، یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ جو بدبخت آپ کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التغابن ہے، اس کی ہم آیت نمبر 15 لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی محبت کے اندر تم لوگ حد سے اگر تجاوز کر جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے دشمنی قرار پائیں گے، یعنی کہ تم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اگر ان کے لیے ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کی ہر فرمان کو پورا کرنے کے لیے اگر تم لگے رہو گے اور اللہ کی حدود کو پامال کریں گے تو وہ تمہارے لیے دشمن ہوں گے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد اس سے آگے والی آیت مقدس آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہی ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الطلاق ہے، اور اس کے اندر طلاق کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم اس ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خصوصاً جو خواتین مجھے سماعت فرما رہی ہیں، بلکہ سب لوگ ہی، مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی، اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ لازماً پڑھیں، ترجمہ عرفان القرآن لے کر لازماً ایک دفعہ پڑھیں، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بس میں یہاں پر وہ ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال الطلاق، کہ جو حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے، یعنی طلاق دینا ہے تو حلال لیکن یہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التحریم ہے، اس کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں پر ناظرین کرام صرف اپنے ہی بچنے کا حکم نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ خود تو کہیں کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اللہ کے تمام فرمانوں پر عمل کرتا ہوں، میری اولاد چاہے جو مرضی کرتی رہے، نہیں، بلکہ اس کو بھی آگ سے بچانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کرو۔ تو یہاں پر توبۃ النصوحا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الملک ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سورت جو 30 آیات والی ہے، یعنی سورہ ملک جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، اور تب تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک وہ جو پڑھنے والا ہوگا اس کو اللہ رب العزت بخش نہیں دے گا، یعنی یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام 2 صورتیں پڑھے بغیر کبھی نہیں سوتے تھے، یعنی چاہے آپ حضر کے اندر ہوں، چاہے آپ سفر کے اندر ہوں، جس حالت کے اندر بھی ہوں، بیماری کے اندر ہوں، صحتیابی کی حالت میں ہوں، آپ ہر حالت میں رات کو سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں لازمہ پڑھا کرتے تھے، ایک سورہ ملک
اور ایک سورۃ السجدہ۔ یہ دو صورتیں نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر حالت میں یہ رات کو سونے سے پہلے ان دو صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مقصد حیات ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہماری زندگی ہے اور پھر موت ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانے کے لیے اس زندگی میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القلم ہے، تو سورۃ القلم کے اندر یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر وہ ایک منافق تھا ولید بن مغیرہ، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو اس نے ایک گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے اس کے 10 عیب گنوائے، اور اس کے یہ 10 عیب گنوانے پر جو اینڈ کیا فرمایا عتلم بعد ذالک زنیم، جو بد مزاج یعنی ترشت خو ہے اور مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ تو یہ اس کے 10 عیب گنوائے اور اینڈ پر فرمایا کہ وہ حرام کی اولاد، یعنی بالکل اس کو ننگا کر دیا۔ اور جب یہ اس نے بات سنی اس ملعون نے، منافق نے، تو وہ دوڑا اپنے گھر چلا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے سچی بات بتائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اس میں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے والدہ سے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے تلوار نکالی اور اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ سچی بات بتاؤ ورنہ میں آپ کا سر قلم کر دوں گا، تو اس کی والدہ نے پھر کہا کہ جو ہے نا وہ حقیقت بات یہی ہے کہ تیری باپ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو پھر میں نے تجھے ایک چرواہے سے لیا تھا۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام پر طعن و تشریح کرتے ہیں اور حضور کے بارے میں جو غلط الفاظ بولتے ہیں، وہ ان کے بارے میں اللہ کے کلام نے یہ جواب دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس خوبصورت نشست کا اختتام انہی مضامین پر کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو ہمارے یہ 1.5 پونے 2 پارے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو مزید پڑھنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔